السلام علیکم پکنک کے ساتھیوں، ناصر گوندل بہاولپور سے پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری یعنی کہ پکنک۔ آج ہم آپ کو پکنک کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے، مرحلہ وار جس طرح یہ پکنک جو ہے نا اس پہ کاشتکاری ہوتی ہے، مکمل معلومات آج ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں کہ سب سے پہلے پکنک میں کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو پکنک کا کام ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ زمین کو لیول کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیزر لیول سے جو ہے نا زمین کو بالکل ہموار کیا جاتا ہے تاکہ جب ہم زمین میں بیڈ بنائیں تو وہ پانی جو ہے نا بالکل بالکل جو ہے نا برابر زمین میں جو ہے نا سراب ہو، یہ نہ ہو کہ کہیں سے بیڈ ڈوب جائیں اور کہیں سے جو ہے نا وہ سوکھے رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے، ہم نے زمین کو لیول کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے لیزر لیول جو ہے نا ایک بہترین چیز ہے جو کہ بالکل صحیح طریقے سے نا اس زمین کو لیول کرتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے پوری فصل کو نا سیراب کر سکے۔ تو دوسرا مرحلہ اس میں آ جاتا ہے کہ ہم نے زمین کا جو ہے نا ہارڈ پین بریک کرنا ہوتا ہے دوسرے مرحلے میں۔ تو جب لیزر لیول مکمل ہو جائے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ زمین کا جو ہے نا کٹ بریک کرتے ہیں کہ زمین کے نیچے ایک جو تہہ بن جاتی ہے نا، اس تہہ کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے نا اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ اس کو کٹ بریک کرنے کے لیے چیزل حل اس کو بولتے ہیں۔ اس کے 3 حل ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں۔ تو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے ایک حل، جیسے یہ ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک حل، 2 حل نکال کے ایک حل اس کے پیچھے وزن رکھ کے تاکہ پوری طرح زمین کا جو ہے نا ہارڈ پین بریک ہو جائے تاکہ زمین میں پانی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے جذب ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑا ٹریکٹر یوز کرنا چاہیے، 640 فیٹ یا 385 میسی، تاکہ کم از کم 28-30 انچ یا 24 انچ 25 انچ جو ہے نا وہ گہرا حل جا سکے، جو نیچے تہہ بنی ہوتی ہے نا زمین کے نیچے وہ اچھی طرح بریک ہو جائے تاکہ پانی جو ہے نا وہ زمین میں کھڑا نہ رہ سکے۔ جو ہم پانی لگائیں جتنا پودے کو ضرورت ہے وہ لے اور دوسرا پانی جو ہے نا زمین کے اندر چلا جائے۔ اس کے لیے ہارڈ پین بریک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہارڈ پین بریک کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس میں بیڈ بناتے ہیں زمین کے جو ہے نا، اس کو پانی لگا کے اچھی طرح اور فل پانی لگائیں اور پانی لگا کے اس میں ہل چلائیں۔ ہل چلانے کے بعد سہاگا لگائیں اور اس کے بعد جو ہے نا ٹریکٹر کی مدد سے ہم اس کے مستقل بیڈ بنا دیتے ہیں۔ یہ بیڈ جو ہوتے ہیں نا یہ لائف ٹائم ہوتے ہیں، ایک دفعہ بنانے ہوتے ہیں، بعد میں ان کو رینوویٹ کرنا ہوتا ہے کہ جب ایک فصل تیار ہو گئی، اس کی ہارویسٹنگ ہو گئی، تو دوسری فصل ہم جب کاشت کرتے ہیں تو ان بیڈز کو ہم جو ہے نا رینوویٹ کر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ جو ہے نا زمین جو ہے نا فصل لگانے کے لیے ایک تو اوپر سے 1 انچ زیادہ سے زیادہ 1 انچ یا 1.5 انچ جو ہے نا وہ زمین اوپر سے نرم ہو جائے بیج لگانے کے لیے، تاکہ بیج لگانے کے لیے آسانی ہو۔ تو اس کے لیے پھر رینوویٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا بیڈ تیار ہو جائے اور یہ بیڈ شیپر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی بیج جو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی جو ہے نا سوئنگ ہو جاتی ہے اس کی، رینوویٹر کے ساتھ اس کی بیج بھی ساتھ ہی جو ہے نا سوئنگ ہو جاتی ہے۔ تو بیج بونے کے بعد اگلا مرحلہ پھر آ جاتا ہے کہ ہم نے اس میں جو ہے نا ملچ، زمین کے اوپر ملچ بچھانی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بہترین طریقے سے بیڈ بنے ہوئے ہیں، ہر چیزیں ایکوریٹ طریقے سے بنائی جاتی ہے، انہوں نے لائف ٹائم چلنا ہوتا ہے، دوبارہ ان کو ختم نہیں کرنا ہوتا۔ انہی بیڈز پر ہم نے بار بار فصلیں جو ہے نا لگانی ہوتی ہیں۔ تو یہ بیڈ جو ہے یہ رینوویٹ ہوئے ہیں، ان کے پہلے ایک فصل کی جو ہے اس میں کٹائی ہو چکی ہے اور دوسری بار یہ رینوویٹ ہو کے اس طرح نا اس طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اب دوبارہ اس کے اوپر جو ہے نا رینوویٹر کی مدد سے یا پلانٹر کی مدد سے دوبارہ اس میں
فصل جو ہے نا وہ بوئی جا سکتی ہے آسانی سے۔ یہ دیکھیے یہ ٹریکٹر جو ہے یہ اس میں رینوویٹ بھی کر رہا ہے اور سوئنگ بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے اس کے جو ہے۔ یہ دیکھیے اس میں دوسری فصل جو ہے نا کاشت ہو رہی ہے، پہلی اس کی ہارویسٹنگ ہو گئی ہے اور دوسری دیکھیں کہ رینوویٹ بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی اس کی سوئنگ بھی ہو رہی ہے۔ کتنا بہترین طریقے سے جو ہے نا یہ کیسا قدرتی نظام کاشتکاری ہے۔ اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر ملچ کرنی ہے۔ ایک تو ڈیڈ ملچ ہوتی ہے، یہ ہماری بھوسا وغیرہ ہو گیا، یہ پرالی ہو گئی چاول کی، اس طرح کے سوکھا گھاس کوئی بھی چیز ہے نا اس سے ہم اس کی زمین کو ہے نا ڈھانپ سکتے ہیں۔ ڈھانپنا ہم نے کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ سورج کی روشنی زمین کے اوپر ڈائریکٹ نہ پڑ سکے، تاکہ زمین کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ مینٹین رہ سکے۔ اگر سردی ہے تو پھر بھی ملچ کے نیچے ٹمپریچر ایک ہو، اگر گرمی ہے تو وہ دھوپ نیچے نہ جا سکے، سردی ہے تو سردی نیچے نہ جا سکے، یعنی کہ ایک ٹمپریچر جو ہے نا زمین کے نیچے رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر یہ ملچ ہم لگاتے ہیں، یہ اس طرح بالکل بیڈ کے اوپر نا تقریباً 2 انچ 3 انچ 4 انچ تک بھی ہم جو ہے نا موٹی تہ اس کی لگا دیتے ہیں، تاکہ اوپر کا جو موسم ہے نا باہر والا وہ زمین کے اوپر جو ہے نا اثر انداز نہ ہو۔ پانی ہم نے جب دینا ہے تو اس کھیلیوں میں دینا ہے، یہ جو بنی ہوئی ہے فیروز ان میں پانی دینا ہے، اور زمین پانی میں ڈوبنی نہیں چاہیے، ڈوبتی ہے ہی نہیں، پر اس میں پانی جائے گا اور ریز ہو کے، ریز بیڈ ہیں یہ صرف ریز ہو کے پانی جائے گا، پودے کو جتنی ضرورت ہے وہ ان نالیوں سے پانی لے گا، اور دوسرا پانی جو ہے نا کیونکہ ہارڈ پین بریک ہوا ہوتا ہے تو دوسرا پانی جو فالتو ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جی اس طرح ملچ کرنی ہے، تو یہ ملچ کا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم نے ڈیڈ ملچ کرنی ہے تو اس طرح ہوگی، وہ ڈیڈ ملچ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ پرالی چاول کی بہترین چیز ہے اس کے لیے، ملچ کے لیے بالکل آسان بھی ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیکار ہو جاتی ہے، لوگ جلاتے ہیں اس کو، جلا دیتے ہیں جس سے اسموک وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کا استعمال اس طریقے سے بہترین استعمال ہے یہ دیکھیں۔ تو اگر دوسری لائیو ملچ کرنی ہے تو پھر اس طرح ہوگی۔ لائیو ملچ یہ ہے کہ ہم پہلے زمین میں جو ہے نا بیڈ کے اوپر جو ہے ہم جنتر کاشت کر دیتے ہیں۔ جنتر جب اس کو بڑا ہو جاتا ہے تو بیڈ کے اوپر ہم پھر اس کو ملچر چلاتے ہیں۔ ملچر، یہ ملچر جس طرح روٹاویٹر ہوتا ہے نا اسی طرح کا یہ ملچر ہوتا ہے، تو یہ اس کو کاٹ کے بالکل کترا جیسے چارہ کٹا ہوا ہوتا ہے نا، چارے کی طرح کاٹ کے باریک کر کے زمین کے اوپر بچھا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہترین ایک نظام ہے، قدرتی نظام کاشتکاری ہے، یعنی کہ ہم نے ہر کام جس طرح جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا نا پودوں کو، اس نظام کی طرح ہم نے جانا ہے۔ ہم نے مصنوعی جو انسان کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو چھوڑنا ہے اور قدرتی نظام کی طرف جانا ہے۔ قدرت یہ ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے اونچی جگہ ہوتی ہے وہاں پودوں کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں، گھاس وغیرہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی نیچی جگہ پہ چلے جاتا ہے، اس جگہ پہ پودے وغیرہ اگتے ہیں، تو زمین پانی میں ڈوبی نہیں رہتی۔ جس طرح ہم پانی زمین کو سیراب کرتے ہیں تو مکمل جو ہے نا زمین کو ڈبو دیتے ہیں پانی میں، جو بھی اس کے اندر جاندار ہے، سانس لینے والے جاندار ہیں، آکسیجن جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، وہ زمین کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ جاندار سب جو ہے نا مر جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو بچانا ہے۔ وہ پودوں کے سمجھ لیں کہ جو جاندار ہیں وہ پودوں کے ماں باپ ہیں، انہوں نے پودوں کو خوراک تیار کر کے دینی ہے، ہم نے ان کو بچانا ہے، ان کی گروتھ کرنی ہے، ان کو بڑھانا ہے، نہ کہ ہم نے ان کو زمین کو پانی میں ڈبو کے ہل چلا کے ہم نے ان کو مار دینا ہے۔ تو اس کے لیے یہ نظام بنایا جاتا ہے، ان کے لیے یہ ان کو بچانے کے لیے یہ بہترین نظام ہے۔ اس میں جو بھی فصل تیار ہوگی وہ بہترین آرگینک ہوتی ہے نا، آرگینک، یہ آرگینک سے بھی آپ ایک آرگینک پلس سب کو بول سکتے ہیں، جو بھی اس میں فصل ہوگی پیداوار بھی زیادہ ہوگی اور ہوگی بھی اچھی، آرگینک پلس، تو کیا بات ہے اس نظام کی۔ تو یہ نظام مکمل اس طرح جو ہے نا فصل کاشت کرنے کے بعد، ملچ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پانی لگا دیتے ہیں اس طرح۔ یہ نالیوں میں پانی لگ گیا، اب یہ پانی اتنا لگانا ہے کہ یہ بیڈز کے نا اوپر پانی نہ آئے،
یہ دیکھو ریز ہو کے پانی آہستہ آہستہ لگانا ہے، تھوڑا تھوڑا لگانا ہے۔ اگر نہری پانی ہے تو بجائے ہم 1 ایکڑ کو پلائیں، ہم نے 4-5 ایکڑ کو کٹھا پانی چھوڑ دینا ہے، یا 10 ایکڑ کو کٹھا پانی چھوڑ دینا، تاکہ تھوڑا تھوڑا پانی سب میں جاتا رہے، زمین جو ہے وہ سیراب ہوتی رہے، ریز پہنچتا رہے، اور جو بیڈ مکمل ہو جائے اس کو جو ہے نا باندھتے جائیں، پانی جو ہے دوسری طرف کر دیں۔ اگر پانی کم ہو جائے، بیٹھ جائے، تھوڑا سا نیچے آ جائے تو پھر دوبارہ تھوڑا سا لگاتے، تاکہ ریز پہلی دفعہ مکمل ہو جائے۔ یہ پہلی دفعہ اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ سطح ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ، یہ جو پانی لگا ہوا ہے اس سے اوپر پانی نہیں جانا چاہیے، تاکہ زمین جو ہے نا آگے پانی میں ڈوبے نہ۔ یہ خود بخود سیراب جو ہے نا صبح تک 8-10 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مکمل بیڈ جو ہے نا وہ پانی سے جو ہے نا تر ہو جائیں گے، ریز پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ جرمینیشن ہو جاتی ہے، جو فصل کاشت کی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے گندم کاشت کی تھی، تو یہ گندم کی جرمینیشن ہو گئی ہے بہترین طریقے سے۔ جرمینیشن کے بعد ہی ہم جو ہے نا پانی وغیرہ دیتے ہیں۔ یہ جو وتر میں کاشت کی ہوئی ہے، اگر بغیر وتر کاشت کی ہے تو کاشت کرنے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں، وہ ریز سے اگ جائے گی۔ اگر وتر ہے تو وتر میں اس طرح جرمینیشن ہو جائے گی۔ دونوں طریقے ہیں، آپ وتر میں بھی کاشت کر سکتے ہیں، اور دوسرا خشک بھی کاشت کر سکتے ہیں، ملچ بچھا کے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پانی جو ہے نا دے دیں گے کاشت کرنے۔ خشک میں اگر تو وہ کاشت کر کے بیج لگا کے پانی دیں گے، اگر وتر میں ہے تو پھر بعد میں پانی دیں گے جب اس کو ضرورت ہوگی پانی کی۔ تو یہ گندم ہے، بیڈ پہ کاشت کی ہوئی ہے، یہ لائف ٹائم بیڈز ہے۔ یہ دیکھیں بہترین جرمینیشن ہو گئی ہے گندم کی۔ تو اس کے بعد فصل جو ہے نا تیار ہو جاتی ہے، تو اگلا مرحلہ جب تیار ہو جاتی ہے تو پھر کٹائی کا۔ اس کی کٹائی ہم ہارویسٹر سے کرتے ہیں، کمبائن مشین سے جو ہے نا، ہارویسٹر جو ہے نا، تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے ٹائر ہیں وہ بیڈز کے اوپر نہ چلیں، کھیلیوں میں چلیں اس کے ٹائر، تاکہ بیڈ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جو ہے۔ تو اس طرح یہ جو مشین ہے کھیلیوں کے اندر چلے گی، اور اس طرح یہ گندم کی جو ہے نا ہارویسٹنگ، یہ پکنک پہ کاشت کی ہوئی گندم ہے، اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے۔ تو جب اس کی ہارویسٹنگ مکمل کر لیں گے تو اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ رینوویٹر اس پہ چلا دیں گے۔ رینوویٹر چلا کے یہ جتنی اس کی جو ہے نا بھوسا وغیرہ اوپر گندم ہے، یہ اس کے اوپر ملچ بن جائے گی زمین کے اوپر۔ ہاں، تو دوبارہ ہم اگلی فصل جو ہے نا اس کی کاشت کی طرف چلے جائیں گے، ہم جو ہے نا اگلا بیج اس کے اندر لگا دیں گے یہ فصل کاٹنے کے بعد۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو اس کے بارے میں یہ مکمل طریقہ کاشت کاری اس میں بتایا، کیا سٹیپس ہیں، کس طرح ہم نے کاشت کرنی ہے، پہلا مرحلہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا، مرحلہ وائز یہ ویڈیو بنی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی۔ بڑی مہربانی جناب، اللہ حافظ۔